السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جلالین شریف کے اندر آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر کتنا ہے؟ هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ آیت نمبر 78 سے آج ہمارا سبق ہے۔ تفسیر ملاحظہ کیجئے پیراگراف نمبر 2 سے۔ هو الذی انشأ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق، انشاء کا معنی ہے خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے۔ هو الذی انشأ یعنی کہ خلق، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی، السمع، سماعت، بمعنی الاسماع، یعنی قوت سماعت تمہارے لیے پیدا کی، سننے کی قوت جس نے پیدا کی۔ هو الذی، وہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سننے کی قوت پیدا کی۔ والابصار والافئدۃ، اور بصارت یعنی دیکھنے کی قوت پیدا کی۔ والافئدۃ یعنی القلوب، یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل پیدا کیے، تو اس کے باوجود بھی قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو۔ یہ بھی ترجمہ کیا جائے گا، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، سماعت، بصارت اور دل، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قلیلا ما تشکرون، اور جو بھی جتنا بھی شکر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو گے وہ تو بہت ہی کم ہے، جتنا بھی کرو گے، لیکن اس کے باوجود بھی قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرنے والے ہو۔ قلیلا ما تاکید للقلتی، یہ قلت کے لیے تاکید ہے، یعنی کتنے کم شکر گزاری کرنے والے ہو تم کتنی کم شکر گزاری کرنے والے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، تو تم کتنا کم شکر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی نعمتوں کے بدلے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ کتنا کم شکر ادا کرتے ہو، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ مشکور ہونا چاہیے۔ هو الذی ذرأکم، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی خلقکم، تمہارے لیے نہیں بلکہ ذرأکم، تم کو پیدا کیا، یعنی خلقکم، تم کو پیدا کیا، فی الارض، زمین میں وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا۔ وإلیہ تحشرون، اور اسی کی ذات ہے کہ تم دوبارہ اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے، یعنی تبعثون، تم دوبارہ اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 79 ہے، ٹھیک ہے۔ هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، اور وہی ہے کہ جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، آیت نمبر 80 ہے۔ هو الذی یحیی بنفخ الروح فی المضغۃ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کس طرح سے زندہ کیا؟ بنفخ الروح فی المضغۃ، تمہارے گوشت کے لتھڑے کے اندر روح کو پھونک کر، روح داخل کر کے۔ هو الذی، وہی ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا۔ وہ یمیت، اور ایک دن وہی تمہیں مار ڈالے گا، موت دے دے گا۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے اختلاف اللیل والنہار، اور اسی کے اختیار سے ہے دن اور رات کا بدلنا، اور اسی کے اختیار سے ہے دن اور رات کا بدلنا، یعنی بالسواد والبیاض، زمین و آسمان کے درمیان تاریکی اور سفیدی پھیلنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ والزیادتی والنقصان، اور کمی اور زیادتی کی قدرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا اتنی ساری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں
اور اتنی ساری دلیلیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں؟ صنعہ تعالی فتعتبرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارگزاری پر، صنعہ تعالی کا معنی یا تو اس کی اعلیٰ کارگزاری پر، فتعتبرون تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر اعتبار کرو، تو کیا تم اس پر اعتبار نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سوال انکاری ہے، یعنی انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب اتنی عقل تو تمہارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عقل نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتاتا ہی کیوں؟ مجنون کے لیے، پاگل کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہوتا نا۔ تو افلا تعقلون کے اندر تو کیا تمہیں عقل نہیں پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے، تو اس عقل کا تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے پیراگراف نمبر 2 ہی آج کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگلا سبق پیراگراف نمبر 3 سے آیت نمبر 81۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔